رمضان کی تیاری کیسے ممکن ہے؟ ان 4 چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لیا جائے، رمضان کی تیاری کے لیے یہ دل بالکل پاک صاف ہو کے ہر خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے امت کی اصلاح اس خوبصورت طریقے سے فرمائی۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، چونکہ رمضان آنے والا ہے اور روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، باز رہنا، روکنا، خود بھی برائی سے رکنا، اپنے دل اور زبان اور اعضاء کو بھی برائی سے روکنا، خود بھی باز رہنا اور لوگوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کرنا، یہ روزہ ہے۔ تیسری بات جو رمضان سے پہلے ہمیں پہلے تک نہیں ٹھیک ہو سکی تو اب بھی موقع ہے اسے ٹھیک کر لیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں لے آئیں۔ اقسم ابن صائفی، یہ صحیح بخاری کی روایتیں بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے ساری حدیثوں کو جب جمع کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی بندہ صرف زبان پہ کنٹرول کر لے تو 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کتنے گناہوں سے؟ صرف زبان کو کنٹرول کر۔ اس لیے اس زبان کی کنٹرول کرنا، اس کی حفاظت کرنے سے رمضان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ جب سورج نکلتا ہے ہر روز سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے، تو کفر اللسان، یہ واسطے دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے جسم کا ہر عضو، اتق اللہ فینا، ڈر جانا اللہ سے۔ ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اور زبان تو سیدھی رہی تو ہمیں بھی سیدھا رہنے کا موقع بھی ملے گا، ہم سزاؤں سے ہی بچ جائیں گے۔ تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو مار تو ہمیں پڑنی ہے۔ سارا جسم زبان کی منت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو 32 تالوں میں رکھا ہے، اسی لیے زبان کو 32 تالوں میں رکھا ہے، اور 32 تالے پہلے لگائے، بعد میں 2 ہونٹوں کی شکل میں بڑے بڑے گیٹ بھی لگائے۔ آپ سوچ لیں جو 32 تالے توڑ کے نکلے اور بڑے بڑے گیٹوں کو پھلانگ کے نکلے، وہ پھر نقصان کتنا کرتا ہے۔ اس لیے تو نیک لوگ کہا کرتے تھے، ابھی اللہ نے اس کو بڑا نرم بنایا، ملائم بنایا، اگر زبان کو بھی دانت ہوتے تو کیا بنتا۔ اس لیے اس زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، زبان کنٹرول ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا دل کنٹرول ہوتا ہے، جس کی بات میں نے پہلے کی۔ اگر انسان کا دل کنٹرول نہ ہو تو زبان کنٹرول ہوتی نہیں۔ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُ، اور انسان کا دل کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہ سیدھی ہو جائے۔ اور مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے، صلاح القلب بصلاح العمل، جب تک بندے کے اعمال نہ ٹھیک ہوں اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وصلاح العمل بصحت النیہ، اور عمل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی نیت نہ درست ہو۔ ان 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں، جب بندے کی نیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، قروح او جروح، اس کی بدنیتی کی وجہ سے
خبث باطن کی وجہ سے اس کے دل پہ ایسے زخم آتے ہیں جس زخموں سے رسنے والا خون جو ہے اور وہ گرمی اور آگ جو ہے وہ زبان کے ذریعے نکلتی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ صرف رمضان کا مسئلہ نہیں ہے. 4000 گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو کنٹرول کر لو. اور زبان کے وار کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر آپ زبان کے واروں کی بات شروع کر دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان سے کیسے کیسے وار ہوتے ہیں. ابن عبد البر کہتے ہیں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ بہترین وہ مسلمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اصل مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں. ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا بھلا بندہ اس کو کوئی زبان نکال کے دکھا دے تو یہ ہاتھ کی مار سے زیادہ مار لگتی ہے. ایک بندے کو اللہ نے زبان دی ہے لیکن وہ گونگا بن جاتا ہے، یہ اس سے بڑی تکلیف ہے. کیوں؟ یہی تو اشرف المخلوقات بننے کی ایک نشانی ہے. وگرنہ زبانیں تو بھینس کی انسان سے لمبی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتا، وہ حق کی بات نہیں کر سکتا. تو فطرت کو تبدیل کر دینا، جس زبان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد میں تعطل پیدا کر دینا، یہ اللہ ذوالجلال کی نعمت کی ناشکری بھی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینا بھی ہے. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر نے دیکھا اور کیا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ زبان کو کھینچ رہے تھے. میں نے کہا ما غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کرے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ زبان کو کھینچ رہے ہیں. کہا میں اس کو ادب سکھا رہا ہوں. ان ھذا الذی اوردنی الموارد، مجھے پتا ہے اگر مجھے ہلاکتوں کی طرف لے کے گئی تو یہ زبان لے کے جائے گی. اللہ ذوالجلال ہمیں ان ساری چیزوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.